السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 19واں پارہ ہے سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر ہے 32. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات کے اندر غیر مسلموں کی طرف سے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات تھے، قرآن مجید فرقان حمید پر بھی اعتراضات آئے اور ان کو وہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کمال کا اسلام کی چوری پکڑی ہے. بڑا مضبوط اعتراض ہے جس کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے. پہلا اعتراض تھا کہ ہماری طرح بشر ہے، نبوت اور رسالت پر اعتراض. کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اللہ والا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا بھی جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر فرما دیا کہ دیکھ لو، ماننے والے دو ماننے والوں کی دو راہیں ہیں الگ الگ. ایک جنت میں جانے والی ہے اور ایک جہنم کی طرف جانے والی ہے، اور اس دن تم پچھتاؤ گے قیامت والے دن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جس قرآن سے ان کو ہدایت ملنے تھی اس کو چھوڑ دیا. تو جب قرآن کی بات آتی ہے تو کتنے لوگ اس کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وقال، اور کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا. کس سے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت اور قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا. کیا کہتے ہیں؟ لولا، کیوں نہیں، نزلا، اتارا گیا، علیہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، القرآن، قرآن، جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ. کہتے دیکھیں جی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی دفعہ آئی، داؤد علیہ السلام پر زبور ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ایک دفعہ نازل ہوئی. لیکن یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جو آ رہا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایک ہی دفعہ ہے کتاب. یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنا کر، پوچھ پاچھ کے، لکھوا کے، رٹے لگا کے، اچھی طرح یاد کر کے ہمارے پاس آ کر بتاتے ہیں. اس لیے غار حرا میں جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کذالک، ہاں اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا؟ لِنُثَبِّتَ، تاکہ جما دیں،
بھی اس قرآن کے ذریعے فؤادک آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں ٹاپ کلاس ڈگری کون سی ہے؟ پی ایچ ڈی کی، ایسا نہیں؟ کنٹینیو چلے تو 22 سال لگتے ہیں۔ پہلے دن ہی بچے کو پورا کورس کیوں نہیں پڑھا دیا جاتا پی ایچ ڈی کا؟ 22 سال کیوں لگواتے ہیں اس کے؟ کہتے وہ یاد ہی نہیں کر سکے نا۔ یہ سارا سبق ایک پارہ میں روز کا پڑھا دوں، یاد رہے گا آپ کو؟ تھوڑے تھوڑے کا یہی فائدہ ہے تاکہ ساتھ ساتھ یاد ہوتا جائے، عمل کرنے میں آسانی ہو، اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہو ان کا جواب بھی دے دیا جائے، اس کا حل بھی سامنے آ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے دل مضبوط ہوگا۔ کس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذمہ داری دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جیسے جیسے لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں، 32 نمبر ہے 19واں پارہ 32 نمبر ہے سورۃ فرقان۔ تو جیسے جیسے لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جواب ان کا نازل کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعتراضات و شکوک و شبہات و سوال تو آئے بعد میں اور جواب اللہ پہلے دے دے؟ پہلے بھی دے سکتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون کون سے سوال آئیں گے ان کا جواب دے دو پہلے ہی۔ لیکن اس طرح ایک فائدہ یہ ہے، ایک ہے جی میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ نے چوک فوارہ جانا ہے تو ایسے 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 کر کے جائیں تو چوک فوارہ پہنچ جائیں گے۔ ایک ہے کہ آپ نے موبائل آن کر رکھا ہے جی اور میں کال پر ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں اب دائیں مڑ لیں، اب بائیں مڑ لیں، اب اس طرف جائیں، اب یہ سامنے چوک آ گیا۔ اب بتائیں کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ جو لائیو بتایا، جو ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، اس میں بھولنے کا چانس نہیں۔ اور وہ جو پہلا طریقہ ہے بتا دیا، ہو سکتا ہے کوئی گلی غلط موڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی متشابہ لگ جائے۔ تو جو لائیو کوریج کے ذریعے ہدایات دینا ہے تو گوگل میپ کھولتے ہیں نا تو لائیو اس کو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ دائیں، اب یہ چوک آ گیا، اب یہ جگہ آ گئی، اب ادھر مڑنا ہے، ادھر نہیں مڑنا، اب یہ میں جس جگہ پر پہنچ گیا۔ تو اس طرح سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ اکبر حق و باطل کے اس جنگ کے اندر اکیلا چھوڑ دیا، نہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، بار بار جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر ہدایات آ رہی ہیں، جس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے چونکہ قوم تھی ان پڑھ اور نبی بھی امی، ان سکول، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو تھوڑا تھوڑا کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ساتھ ساتھ یاد ہوتا جائے، یاد بھی ہو جائے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ استاد ایک ہی دن میں ساری کتاب پڑھا دے تو کہاں یاد ہوگی اس کو؟ تو تھوڑا تھوڑا پورا سال میں لگ بھگ وہ کورس مکمل کرتے ہیں، پھر اگلے سال کا کورس اور آیا، پھر اگلے سال کا اور آیا، اس طرح کر کے اس کو پی ایچ ڈی تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک ہی دفعہ میں سارا کام نہیں ہوتا۔ دوائی ڈاکٹر جب دیتا ہے یہ 15 دن کی دوائی ہے تو کہے جی بیماری بہت زیادہ ہے، ایک ہی دفعہ میں ساری دوائی کھا لوں، ہاں بچے گا؟ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ نہیں، اس کو جسم کے اندر رچنے دو، اس کا ایکشن ری ایکشن سامنے آ جائے کہ موافق آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ ہوتا ہے طریقہ بہترین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رتلنا ترتیلا اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ ایک تو یہ کہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پھر آیتیں صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ ہم 10 آیتیں سیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پر عمل کرتے ہیں، پھر اگلی 10 آیتیں، پھر اگلی 10۔ ہمارا بھی تقریباً یہی چل رہا ہے ٹائم اور سبق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یاتونک، اور نہیں لے آتے آپ کے پاس بمثل، کوئی مثال، یعنی کوئی اعتراض، کوئی شکوک و شبہات، جیسے ہی آپ کے پاس یہ کفار لے کر آتے ہیں
یہ کیسے جی، یہ کیوں ہو گیا جی، یہ سمجھ نہیں آ رہی جی، یہ ایسے معاملہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر جئنا کا، ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس بالحق، حق حقیقت، یعنی وہ جو شکوک و شبہات لے کر آتے ہیں ہم اس کے جواب میں ایک حق بیان کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی اچھی طرح تشریح کر دیتے ہیں. اب بدر کی جنگ ہے، بدر کی جنگ میں مسلمان 313، ایک روایت میں 319، اور کفار 1000. اللہ سبحانہ و تعالی پہلے دن ہی آیت نازل کر دے تسلی والی، تو اتنے عرصے میں تو وہ بھول جاتی. تو اب جب مسلمان کفار کے سامنے کھڑے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر رب سے دعا کر رہے ہیں سجدے کے اندر، یا اللہ یہ مٹھی بھر مجاہدین ساری زندگی کی کمائی اس میدان میں لے کر آئے ہوں، اگر آج تیری مدد نہ آئی تو قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا زمین پر. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد آ رہی ہے. تسلی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ عین موقع پر جب آدمی پریشانی میں ہو، اس وقت جب تسلی آ جائے رب کی طرف سے، یہ فرشتے آ گئے 1000، پیدا ہو گیا نا. تو ایسے کوئی شکوک و شبہات ان کے آئے، کہیں مسلمانوں کو تسلی دینی پڑی، عہد میں نقصان ہو گیا مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، غلطی اپنی تسلیم کر لی تم نے، اچھا میں نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ خیال کرنا تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اس انداز کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. یہ تسلی والی آتے آل عمران میں پڑھی، کتنے رکوع پڑھے ہم نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، لیکن وہ لوگ جو انکار کرنے والے، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف. اس طرح دنیا میں یہ الٹے دماغ کے ساتھ چل رہے ہیں نا. اتنا سمجھائی مثالیں قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا آسان انداز، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، تو اس کی کھوپڑی ان کی الٹ گئی. تو جیسے دنیا میں الٹ گئی، ایسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھی الٹا کر کے چہروں کے بل پھینکے گا. جو چہرہ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جھکائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رب پیروں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہروں کے بل بھی چلوانے پر قادر ہے. اچھا، ایک ہے سر کے بل، ایک ہے چہرے کے بل، اس میں فرق سمجھے. سر کے بل یہ ہے ٹانگیں اوپر ہے، سر نیچے ہے. جمناسٹک کا بڑے سے بڑا ماہر کتنی دیر کھڑا رہے گا؟ آخر دماغ کی باریک رگیں اور نسیں ہیں، پورے جسم کا خون نچڑ کر چہرے کی طرف آئے گا، دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ اب ہاتھوں کے بل ہوتا بھی، ٹانگیں اوپر ہیں، سر نیچے، اور ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے کئیوں کو دیکھا ہم نے، جمناسٹک کے ماہر جو ہے، بازیگر، کرتب کرنے والے. لیکن سر کے بل بھی کسی کو چلتے دیکھا؟ سر کے بل جب چلے گا تو ٹپ ٹپ ٹپ، جس طرح بال جاتے اس طرح جائے گا، پورے جسم کا زور سر پر آئے گا، وہ چوٹ کیسے لگے گی؟ اب سر کے بل پھر ہے مشکل، لیکن پھر کچھ سمجھ آتی ہے. لیکن چہرے کے بال، کہ چہرہ لگا ہوا زمین پر، اب اس میں ناک کتنا حساس ہے، پورے جسم کا زور جو ہے ناک پر ہے، نیچے کنکر کانٹے وغیرہ، آنکھیں کتنی نازک ہیں، چہرہ کتنا نازک ہے. تو اس طرح اللہ ذلیل کرے گا ان کو کہ چہرے کے بل وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جہنم میں پھینکے. اچھا، پھر بلندی سے جب گرے تو جو چھاتا بردار کمانڈو جہاز سے جمپ لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اکٹھے رول ہو کر نیچے جمپ لگاتے ہیں. پھر نیچے آ کر جب ٹانگیں کھولیں، اگر پیروں کو لمبا، ٹانگوں کو لمبا کریں تو آٹومیٹک یہ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر. کیوں؟ اوپر والا جسم بھاری ہے، نیچے والا جسم ہلکا ہے، خود بخود سر نیچے آ جائے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کندھے کے ساتھ پیراچوٹ باندھا ہوتا ہے، پیراچوٹ کی ڈوری کھولتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کا کندھا اوپر ہو گیا اور ٹانگیں نیچے آ گئے، کیونکہ وہ ہوا کے پریشر کے ذریعے سے اللہ اکبر ان کا بیلنس صحیح ہو جاتا ہے. اب گن ان کے ہاتھ میں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں، وہ نیچے اترتے ہیں دشمن کے علاقے میں. تو اب
جہنم کے اندر پیراشوٹ تو نہیں ہوں گے، تو جب پھینکے جائیں گے چہروں کے بال تو ظاہر بات ہے چہرہ پہلے نیچے ہوگا. تو فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں شر، بدترین مکان، جگہ میں. وہ جو جہنم کی جگہ ہے بڑی بدترین جگہ، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ نیچے کوئی گدا بچھا ہوا ہوگا، کوئی رضائی پڑی ہوگی، چلو اس پر جا کر گرے گے دھپ سے جا کر اور اللہ اکبر چوٹ نہیں لگے گی. فرمایا نہ، بڑی بدترین جگہ ہے. وَأَضَلُّ، اور اللہ اکبر بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط ہے سبیلا، وہ راستہ جو جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے وہ راستہ ہی بڑا غلط ہے. جہنم کتنی گہری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک دھماکہ ہوا. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام زمین ڈر گئے، بڑی زور کی آواز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ آج کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر بطور ایندھن کے ڈالا گیا، 70 سال بعد آج جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. کتنی گہری ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں مشتاق صاحب، وہ جو پتھر جس کی آواز دنیا میں آئی وہ کلو 2 کلو کا پتھر تو نہیں ہوگا، تو 1000 من کی چٹان بھی ہو بالفرض، اور جتنی وزنی چیز ہے اس کی سپیڈ سے نیچے آئے گی. اچھا پھر زمین کی جو گریوٹی ہے اس وقت کہ شہاب ثاقب اگر زمین کے میگنیٹ زون کے اندر داخل ہو جائیں 27 کلومیٹر فی سیکنڈ، کتنی فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 27 کلومیٹر فاصلہ طے کر جاتے ہیں. اب یہ زمین کی گریوٹی ہے، جہنم کی گریوٹی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بالفرض اگر یہی 27 کلومیٹر فی سیکنڈ بھی ہو، ان سیکنڈوں کے منٹ بنائیں، منٹوں کے گھنٹے بنائیں، گھنٹوں کے 24 گھنٹوں کا ایک دن رات ہے جی، اور 30 دنوں کا ایک مہینہ اور 12 مہینوں کا سال. ٹھیک ہے جی، 70 سال حساب لگاؤ کیلکولیٹر کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، الگ کتنے کلومیٹر فاصلہ طے ہوگا 27 کلومیٹر فی سیکنڈ کے اعتبار سے. اتنی گہری ہے جہنم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آتینا، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب کون سی؟ تورات. وَجْعَلْنَا، اور بنایا ہم نے ماہو اس کے ان کے ساتھ اخاؤ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر، ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی دعا کے اوپر اللہ مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور رسالت سے نوازا اور کتاب عطا کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات. فرمایا فقلنا اذهبا، فقلنا ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ الى القوم اس قوم کی طرف، الذین وہ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. ہماری آیات کو جس قوم نے جھٹلایا، کس قوم نے جھٹلایا تھا؟ فرعونیوں نے. فرعون کو 9 نشانیاں دکھائی گئی لیکن وہ باز نہ آئے. جادوگروں سے مقابلہ ہوا تب بھی جادوگر کلمہ پڑھ گئے لیکن فرعون باز نہ آیا. ٹھیک ہے جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات تو نازل ہوئی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوہ طور پر، جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا. یہ کون سی آیات ہیں جن کو اس نے جھٹلایا؟ یہ کون سی کتاب ہے جس کو اس نے جھٹلایا؟ کتاب تو بعد میں آئی. اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی جس کا تورات کے اندر تذکرہ نہیں، وہ وحی حدیث موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنے کے جرم میں فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوا. کتاب بات سمجھ آ رہی نا؟ لوگ کہتے ہیں جی بس اللہ کی کتاب کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا قرآن کی روح سے بتائیں فرعون کا جرم کیا تھا؟ تورات تو نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے غرق ہونے کے بعد، تو یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر حدیث نازل ہوئی وہ بھی کتاب ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلم اور دوات لے کر آؤ میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو انہوں نے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس کتاب سے مراد قرآن اور حدیث، صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فدمرناہم، برباد کر دیا ہم نے ان کو تدمیرا، اچھی طرح۔ کس کو؟ فرعون اور اس کے لشکروں کو اچھی طرح برباد کر دیا۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی تھی، لما جب کذبوا، جھٹلایا انہوں نے الرسل اور رسولوں کو۔ نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے اور سب سے پہلے رسول تھے، تو اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، وہ قوم تو غرق ہو گئی تھی۔ تو رسولوں کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک رسول کا انکار گویا سارے رسولوں کا انکار ہے۔ ایک رسول کا انکار، ایک نبی کا انکار گویا سارے نبی اور رسولوں کا انکار۔ یہودی دو نبیوں اور رسولوں کے نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا، ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، یہ دونوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اس کے مجرم ہے۔ گویا انہوں نے جو اپنے نبی اور رسولوں کو مانا وہ بھی کینسل ہو گیا۔ عیسائی بھی دو نبیوں کی، رسولوں کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اور ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو بڑا نام لیتے ہیں، یاد رکھیں، مغالطے میں نہ رہیے گا۔ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تین خداؤں میں سے خدا سمجھتے ہیں، اللہ کا نبی اور رسول نہیں سمجھتے، یاد رکھیں۔ ان کا جو مقام ہے نبوت اور رسالت والا، اس کے وہ قائل نہیں، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نام کی کتاب کے نزول کا انکار کرتے ہیں مسرور صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں کتاب تو اس پر نازل ہو جو رسول ہو، وہ جب خود رب ہے، رب اپنے پر کیسے کلام نازل کرے؟ تو ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا انکار، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کا انکار کیسے؟ وہ ان کو اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، ہاں جی، تین خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے۔ پوری دنیا میں کوئی مسیحی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کا قائل ہو۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور بھی ہے شخص جو مسلمانوں میں سے نکلا، مرتد ہوا، مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے ماننے والے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کی نبوت رسالت کو بھی نہیں مانتے ہیں جی۔ اس کی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی بکواسات لکھی ہوئی ہیں جی۔ انجام آتم اس نے کتاب لکھی پادری آتم کے جواب میں، اس کے اندر سارا کچھ وہ موجود ہے، کچا چٹا اس کا۔ تو ایسی تو ایک بھی نبی اور رسول کا انکار گویا سارے نبی اور رسولوں کا انکار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے 37 نمبر ہے سورہ فرقان 19واں پارہ، وقوم نوح، نوح علیہ السلام قوم، لما جب کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، الرسل، رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو۔ یہ تفصیلات سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف کے اندر بھی آئے ہیں کہ 950 سال، 950 سال، 9.5 صدیاں لمبی عمریں تھی، قوم کو سمجھایا، دعوت دیتے رہے، دن رات ایک کر دیا، اللہ کی توحید سمجھائی، اور شرک اسی قوم سے شروع ہوا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی کیا کرتے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے کہ پیغمبر کا چہرہ ہی نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر کار کیا کیا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ پھر ان کا کوئی ایک گھر بھی زمین پر سالم نہ چھوڑ، یہ تو نسلیں ساری برباد کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب ٹائم آیا کشتی والوں کو بچایا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم، اور بنایا ہم نے ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، کیا بنایا؟ اللہ نے آیہ، نشانی، یعنی عبرت کا نشان۔ نشانی سے یہاں مراد کیا ہے؟ عبرت کا نشان۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ یعنی اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ وعادًا، اور قوم عاد، یعنی اس کا علاقہ کون سا تھا؟ یہ خلیج کی پٹی ساری،
جی یمن عمان سے لے کر کویت تک یہ سارا علاقہ قوم عاد کے علاقے تھے جی. کون ان کے پاس گئے تھے نبی بن کر, رسول بن کر؟ سیدنا ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام یاد رکھنا. وہ سمودا اور قوم سمود جی ان کو عاد ثانیہ کہتے ہیں. ان کا علاقہ کون سا تھا؟ مدینہ منورہ سے تبوک جائیں تو راستے میں وادی العلا جہاں آج نیوم سٹی بن رہا ہے جی, تو وہ علاقے ان کے تھے. ان کے پاس کون سے رسول گئے تھے؟ صالح علیہ السلام. وہ اصحاب الرس و اصحاب الرس کنویں والے. ان کا قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے. لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے کسی پیغمبر کو کنویں کے اندر لٹکا کر اور اللہ پر شہید کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح اصحاب الاخدود جی کھائیوں والے کہ وہ ایک قوم یمن کے اندر جس نے ایمان والوں کو گہری کھائیاں کھود کر ان میں آگ جلا دی اور دھکے دے دے کر ان کے اندر ایمان والوں کو پھینکا جی. سورت اللہ اکبر بروج کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ کنویں والے بھی تھے جی کہ جنہوں نے وقت ایمان والوں کو کنویں کے اندر پھینک کر ختم کیا, شہید کیا. وہ قرونن اور کتنی قومیں, قرون جمع ہے قرن کی, قرن کہتے ہیں زمانے کو, تو ایک زمانے کی قوم پھر اگلے زمانے کی قوم اس سے اگلے زمانے. فرمایا وہ قرونن اور کتنی قومیں تھیں بینا ذالک ان کے درمیان کثیرہ بہت سی. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم, پھر قوم عاد مشہور ہوئی, پھر قوم سمود مشہور ہوئی, پھر اصحاب الرس تھے, پھر اس کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے کتنی قومیں ایسی تھیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا. ڈارک ایج جس کو کہتے ہیں کہ جس کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب اللہ ہی جانتا ہے کتنی صدیاں گزرے, کتنے ہزار سال گزرے, وہ اللہ کے علم ہے. بعد میں جو تاریخ میں ملتا ہے قرآن حدیث میں وہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ جو تھا وہ کیا عمارت شہید ہو چکی تھی. یعنی اتنے جی زمانے گزرے, اتنے حالات گزرے, اتنے لگ بھگ جی قومیں تباہ و برباد ہوئی آئیں, اور ان سب کا جرم کیا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں, رسول آئے ان کے پاس, لیکن ایک حد تک ان کو مہلت دی گئی. ایمان والے تھوڑے تھے, باقی لوگ انکار کر گئے, تو اللہ نے ایمان والوں کو بچایا اور باقی لوگوں کو سزا دے دی. قوم عاد کو کیا سزا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا, آسمان سے پانی برسا, زمین سے پانی ابلا, اور قوم عاد کو تیز طوفانی برفانی ہوا بھیجی, 7 راتیں 8 دن تک اٹھا کے پٹکایا, ان کی لاشیں پڑی تھی. قوم سمود کو مطلب پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, مکان بنائے ہوئے تھے اندر, کہتے کہاں سے عذاب آئے گا. فرشتے نے چیخ ماری, کلیجے پھٹے, زلزلہ آیا, اندر ہی لاشیں پڑی تھی ان کی. آج بھی وہ پہاڑ کرچی کرچی ہیں, ہاتھ لگاؤ تو پتھریاں گرتی ہیں, اتنا سخت زلزلہ آیا, سینکڑوں میل تک کے اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. اصحاب الرس ان کو کیا سزا ملی وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا اور ہر ایک کو ضربنا بیان کی ہم نے لہو ان کے لیے الامثال مثالیں. یعنی ان میں جتنی قومیں گزری اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا رہا, ان کو نصیحتیں کرتا رہا, انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا رہا. فرمایا وَكُلًّا لیکن وہ سب کے سب تبرنا تتبیرا, جب نہ مانے تو ہم نے بھی پھر نیست و نابود کر کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. یہ اللہ ہی ہے جو کام سنبھالے ہوئے. اللہ فرعون اب تک ہوتا کتنی اک مچا چکا ہوتا, قوم عاد اب تک ہوتی 6 فٹ کے منہ والے. ہمیں تو انگلیوں میں رکھ کر جیسے کنکر پھینکتے, ہمیں تو ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ایسے ایسے اللہ اکبر کو دنیا سے لے گیا. فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق اتو آتے تو ہو علی القریۃ اس بستی کے پاس بھی سے گزرتے ہو, التی وہ جو امطرت برسائی گئی, مطر سو جس پر بڑی بری بارش برسائی گئی. یہ کون سی تھی؟ ڈیڈ سی, بحیرہ مردار, لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ سدوم اور عمورہ. آج بھی شمالی اردن اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ موجود ہے. لوط علیہ السلام گئے اس قوم کے پاس, ہم جنس پرست قوم تھی اور اس گناہ کی موجد تھی. ان سے پہلے یہ نہیں تھا یہ گناہ دنیا میں, اور سمجھایا لوط علیہ السلام نے ان کو, لیکن
جب نہ مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے ان کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ بھی ٹریپ کیا ان کو. وہ جیسے پہنچے کن کے پاس؟ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو رپورٹ دے دی. اب جب گھر کا ہوم سیکرٹری جو ہے وہ جاسوس بن جائے، غدار ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک نے اس کے لیے بھی سزا جہنم کی آگ رکھی. قوم بوڑھے مرد بڑے چھوٹے سارے دوڑ پڑے. یورعون قرآن میں لکھا ہوا ہے. لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیرا ڈال لیا. یہ مہمان حوالے ہمارے حوالے کریں. لوط علیہ السلام فرمایا شرم کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے. یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، اور نکاح کر کے تم اپنی خواہش جو ہے جنسی اس طرح سے پورے کرو جو اللہ نے ایک فطری رکھی ہے. یہ تو کہنے لگے یہ آپ کو پتہ نہیں، بڑے اناس یتطہرون متقی پرہیزگار بنتے، ہم گندے لوگ ہیں نا، نکل جاؤ آپ ہمارے علاقے سے، یعنی ہم نہیں بدلیں گے، آپ چھوڑ جاؤ علاقہ. وعلیکم السلام. حملہ آور ہونے کی کوشش کی، دیواریں پھلانگنے کی. اب وہ تینوں فرشتے دیکھ رہے ہیں لوط علیہ السلام کا اور قوم کا کلام جو ہے وہ گفتگو سن رہے ہیں. یہاں پر جب دیکھا نا قوم دیواریں پھلانگ کر اندر آنے لگی ہے تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ گھبرائیں نا، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. گھبرائیں نا، یہ ہم تک کیا آپ تک ہی نہیں پہنچ سکیں گے. بس اب ان صبح کا وقت ان کا اللہ نے تباہی کا رکھا ہے تو آپ ایمان والوں کے ساتھ ہجرت کر جائیں، لیکن آپ کی بیوی وہ پیچھے رہنے والی ہوگی. اللہ. اور علیہ صبح بھی قریب، صبح قریب نہیں ہے. تو انہوں نے ہجرت کی وہاں سے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو پیچھے فرشتے نے اٹھایا بستی پوری کو، 2 شہر سدوم اور عمورہ اٹھا کر ایسے الٹایا. اب جب الٹایا تو اوپر سے کیا ہوگا؟ جب بندے نیچے گریں گے تو پتھر بھی تو آئیں گے. تو مسومتاً رب کی طرف سے نشان لگا ہوتا، یہ اس کمینے کو لگے، یہ اس بدماش کو لگے، اسی کو پتھر لگتا تھا اور وہ بستی الٹا دی گئی. آج بھی پوری دنیا کے سمندر میں جتنا نمک ہے نا، جتنی % کے حساب سے نمک ہے، اس سے 8 گنا زیادہ نمک اس جگہ پر موجود ہے. وہ چھوٹا سا بحیرہ جو ہے، بحیرہ مردار، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں. اس لیے اس کے اندر کوئی بھی مچھلی پونگا حیاتیات کچھ بھی نہیں ہے، اور پانی کی کثافت اتنی ہے کہ اس کے اندر آدمی چھلانگ لگا تو ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ گاڑھا پن ہو گیا نا اس میں. تو وہ جگہ افسوس کہ آج اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیا گیا ہے، حالانکہ وہ عبرت کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بستی بھی اس کے پاس سے یہ مشرکین تجارتی قافلے لے کر عرب والے گزرتے تھے. گرمیوں میں آتے تھے یہ کہاں؟ ملک شام کی طرف. سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف ان کے قافلے. تو اب یہ ان علاقوں سے گزرتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے سے. اس لیے فرمایا تم اتو علی القریۃ، اس بستی سے گزرتے تو ہو، التی وہ جو امطرت جس پر برسائی ہم نے، مطر سو بڑی بری بارش. افلم یکونوا کیا نہیں ہے وہ، یرونہا اس کو دیکھتے، اس بستی کو دیکھتے نہیں. وہ کیسے؟ فرمایا بلکہ بعد یہ کانو یہ لوگ ہیں لا یرجونا نہیں امید رکھتے، نشورا یعنی قیامت والے دن اٹھائے جانے کی. یہ سارے واقعات جو بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے، کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جن کے سامنے یہ عبرت والے نمونے بیان کیے گئے، پچھلی قوموں کے کھنڈرات، آثار قدیمہ، عجائب گھروں میں ان کے باقیات، تاریخ میں ان کے واقعات، یہ سارے کس لیے ہے؟ اس لیے تھے کہ عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے. لیکن نصیحت جو پکڑے گا وہ پکڑے گا جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، قیامت پر ایمان ہوگا. وہ ان مناظر سے عبرت پکڑے گا کہ کیسے کیسے تہذیب و تمدن والی قومیں تھیں، کس طرح سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بس یہ بھی انٹیک ہے، تاریخ کے ایک واقعات ہیں، یعنی وہ اس کو سٹڈی کرے گا لیکن عبرت نہیں پکڑے گا.
تو اب یہ عرب کے لوگ جزیرہ نما عرب ہے، اس طرف فارس، یعنی آج تو ایران ہے نا، تو ایران کا پہلا نام فارس تھا، اسی سے ہے فارسی زبان۔ تو فارس جو تھا یہ عراق بھی اس کا حصہ تھا، آذربائیجان تک پیچھے بڑی وسیع سلطنت تھی یہ ہند کا علاقہ، یہ بلوچستان سے ادھر یہ الگ تھا، اور یہ فارس کی سلطنت یہ الگ تھی۔ یہاں پر ہندو راج تھا، وہاں پر آتش پرست مجوسیوں کا راج تھا، آگ کے پجاری۔ اب ادھر جزیرہ نما عرب ہے اور پرلی طرف یورپ ہے سارا۔ یورپ میں حکومت تھی کن کی؟ رومن امپائر، وہ روم والے تھے، روم والے عیسائی تھے، کیتھولک عیسائی عقیدہ رکھنے والے۔ درمیان میں یہ عرب کا علاقہ تھا۔ اب فارس کی اور روم کی آپس کے اندر جنگ رہتی تھی، دو سپر پاوریں تھی نا، لڑتی رہتی تھی۔ اچھا، اس لیے ان کے آپس کے اندر تجارتی تعلقات نہیں تھے۔ تجارت ہوتی پھر کیسے ہوتی؟ عرب کی چاندی بن گئی جزیرہ عرب والے۔ یہ کیا کرتے؟ یمن کی منڈیوں سے فارس کا مال اٹھاتے، یہاں یمن کی منڈیوں میں چائنا کا ریشم بھی آتا تھا، ہندوستان کے گرم مسالے بھی آتے تھے، یہاں کا کپڑا بھی آتا تھا قیمتی، یہ یہاں سے اٹھاتے۔ اب عرب کے صحرا، تپتی دھوپ، لو، اس کے اندر ہر آدمی کا سفر کرنا کام نہیں ہے۔ عرب والے اس چیز کے کیا تھے؟ عادی تھے، وہ اس کے مشقت کے عادی تھے۔ یہ یمن کی منڈیوں سے مال اٹھاتے، اور عرب کے اندر قبیلے جو تھے وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ قافلہ جا رہا ہے، اب وہ مال خرید رہے ہیں نا، اب یہ میرا اتنا پیسہ، اس پرسنٹیج کے حساب سے مجھے نفع ملے گا اس پر سے۔ یہ قافلے یمن سے ان کا مال اٹھا کر خرید کر کے فارس کا یہ سفر کرتے ہوئے جاتے۔ اب پہلے قوم سبا کا علاقہ آتا تھا، وہ عبرت والی جگہ، سبا والی قوم بڑی معروف قوم تھی، ڈیم بنایا تھا انہوں نے اس دور کے اندر، مٹی سے ڈیم، اور ان ڈیموں سے نہریں نکال کر، یعنی بارش کا پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اکٹھا کر کے وہاں سے نہریں نکال کر 300 مربع میل کا رقبہ انہوں نے باغوں سے بھر دیا۔ یہ ہرے بھرے شاداب علاقے تھے۔ 13 نبی آئے اس قوم کے پاس، لیکن جب انہوں نے شرک، ان میں ایک تبا بھی تھا، ایک تبا، قوم تبا بھی کہا گیا ان کو، تو ایک تبا ایمان والا بھی تھا، یہ بھی حدیث کے اندر کا ذکر ملتا ہے، وہ ایمان والا بھی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اب یہ یمن سے یہ اٹھایا، قوم سبا کے علاقے سے گزرے، اب آگے آئے مکہ مکرمہ، وادی میسر سے گزرے، جہاں ابرا ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ تباہ برباد ہوا، یہ دوسرا عبرت کا نشان۔ اس سے آگے گئے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے، یعنی یہ سمندر کے کنارے کنارے، یہ پوری ایک قسم اس دور کے اندر تجارتی شاہراہ تھی، ایک قسم کا موٹر وے تھا اس دور کا۔ اب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، قافلے جاتے تھے، قافلوں کے ساتھ ان کے پہرےدار بھی ہوتے تھے، اسلحہ ہر آدمی کا ایک زیور تھا، ہر آدمی مسلح جنگجو لڑاکا ہوتا تھا، لوٹ مار بھی ہوتی تھی، قافلے لٹ بھی جاتے تھے، مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اب آگے جاتے مدینہ منورہ کراس کر کے، جس کا اس کا نام یثرب تھا، کراس کر کے جاتے تو آگے سب سے پہلے آ جاتا پھر علاقہ کن کا؟ قوم سمود کا، پہاڑوں کے اندر جنہوں نے مکان بنائے تھے۔ اب یہ عبرت کی جگہ، تیسری عبرت کی جگہ۔ پھر ان سے آگے چلتے تو مدین والا علاقہ آتا، مدین شعیب علیہ السلام کی قوم والا علاقہ، یہ بھی تجارتی شاہراہ کا چوک تھا۔ مصر سے عراق تجارتی شاہراہ تھی، اور دوسری یمن سے شام، اور اس کا چوک بنتا تھا مدین۔ اب ان کا بڑا بزنس تھا، جب چوک ہو دو تجارتی شاہراہوں کا تو بڑا بزنس تھا، اس لیے پھر یہ ڈنڈی مارتے تھے، کاروبار میں ہیرا پھیری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام آئے تو مدین والا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ اچھا، پھر مدین سے آگے روانہ ہوتے تو ان کو لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ ملتا، بحیرہ مردار، ڈیڈ سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان سب علاقوں سے گزرتے ہیں، لیکن عبرت نہیں پکڑتے، بس ایز اے اسٹڈی، مشاہدہ، بس دیکھ لے، اچھا یہ علاقہ بھی ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔
نہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا یہ بادشاہی قلعہ لاہور کا یہ عبرت کا نشان نہیں کہ جہاں بادشاہ بیٹھتے یہ دیوان خاص دیوان عام یہ شیش محل اندر موجود جی اندر ایک موتی مسجد بھی ہے جی اور یہ ان کے یہاں شہزادے ہوتے تھے شہزادے سے کہاں گئے وہ ان کا ٹارچر سیل بھی موجود ہے نیچے تہ خانے میں عقوبت خانہ جی جہاں پر جس کو اکبر قید کرتے تو پھر وہ اندھیروں میں ہی مر جاتا وہ شالیمار باغ جی وہ چو برجیاں بنانے والے جی اور انڈیا کے اندر کتنے لال قلعہ دلی اور یہ سارے کہاں ہیں وہ یہ عبرت کے نشان ہے ہم گئے ہم تو وزٹ کر کے اچھا جی میں نے شاہی قلعہ بھی دیکھا ہے جی میں نے شالیمار باغ بھی دیکھا ہے جی میں نے بارہ دری بھی دیکھی ہے جی میں نے چو برجی بھی دیکھی ہے جی میں نے ہے جی وہ جہانگیر بنگال سے لے کر کابل تک جس کی حکومت تھی وہ پڑا مقبرے کے اندر وہ نور جہاں جی وہ جو اس کی ملکہ تھی اکبر وہ دیکھ لیں جی ویران سے ایک جگہ پر شادرہ میں اس کا اکبر قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ عبرت کے نشان ہے ہم کیا ہے ہم جو سیر و تفریح کر کے آئے جی یہ سیر و تفریح والی جگہ نہیں ہے یہ عبرت کے نشان ہے کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اکبر شانوں والے کیسے کہے اس کے والے تہذیب و تمدن والے کس طرح سے برباد کر کے رکھ دیے تو فرمایا اللہ تعالی بل کانو یہ تھے تو عبرت کے نشان لیکن وہ لوگ لا یرجونا نہیں امید رکھتے نشورا قیامت والے دن اٹھائے جانے کی ان کو ایمان ہی نہیں ہے قیامت پر کہ ہم اپنے اعمال انسان یاد رکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں اپنے حال کو درست کرتی ہیں مستقبل انہی کا اچھا ہوتا ہے اپنے ماضی کا جائزہ لو ماضی سے سبق سیکھو مجھ سے یہ غلطی ہوئی مجھ سے یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے حال کو درست کریں تو مستقبل بہتر ہوگا ہم نے ماضی دفن کر دیا اور چھوڑو جی مٹی پاؤ رات گئی بات گئی حال کیا ہوگا حال و حال ہوگا پھر حال و بحال ہوگا نا پھر جو ماضی بھول گئے کیسے بھلایا ماضی ہمیں لگا دیا گیموں پر کیبلوں پر فلموں گانوں پر ڈراموں پر پچھڑے آج کی نسل سے پوچھے خالد بن ولید کون تھے یہ قلعہ قاسم باغ ہے تو کون آیا تھا یہاں پر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہے پتہ آج کی نسل کو پتہ نہیں ماضی بھول گیا نا ہاں پوچھ لو ایکٹروں کے آج کل سپر سائن سٹار کون سا ہے گانوں کی کون سی سپر ہٹ سیریز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے کون سی فلم ٹاپ پر لگنے والی ہے یہ پوچھ لے تو اس کی وجہ کیا ہے ماضی بھلا دیا تو جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں ان کے حال کبھی درست نہیں ہوتے اور جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں میں دوست بتا رہے تھے برطانیہ میں لندن کے اندر انہوں نے اپنے پرانے محلے نہیں گرانے دیے اپنی یادوں کو برقرار رکھا ہے انہوں نے کہا نئی آبادیاں باہر تیار کرو اندر والوں کو نہیں چھیڑنا تاکہ ہمارا یہ ماضی ہم اس کو یاد رکھیں کہ ہم کیسے یعنی ان تنگ گلیوں میں وہاں بھی تنگ گلیاں ہیں جو پرانے محلے ہیں لندن میں وہاں بھی تنگ گلیاں بھی ہیں اونچے جو بالکل ایسے جیسے ہمارے کالے منڈیاں دور شہر کے اندر جو حالات ہیں نا یعنی اس طرح کی تنگ گلیاں وہاں بھی موجود ہیں انہوں نے ان کو گرانے نہیں دیے اور ہم کیا کہتے ہیں پرانے ان کو گراؤ اور نئے تعمیر کرو تاکہ پرانا بھول جائے تو جن کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ماضی کے حالات سے عبرت پکڑتے ہیں اور اپنے حال کو درست کرتے ہیں مستقبل ان کا بہتر ہوتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہمیں سب نے عمل توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سوال والے دن انشاءاللہ کلاس 7 بجے ہوگی 7 بجے سے 7:45 تک انشاءاللہ